کی ضرورت کو محسوس نہیں کریں گے تب تک اس کی طرف ہم قدم نہیں بڑھائیں گے۔ یہ فطری چیز ہے اور یہ امر بدیہی بھی ہے کہ کسی بھی چیز کی اہمیت اور قدر و قیمت کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تب تک اس کے حصول کے لیے ہم کوشش نہیں کریں گے۔ کوشش اسی وقت کریں گے جب ہم اس شے کی اہمیت کو سمجھیں گے، اس شے کی قدر و قیمت کو ہم اچھی طرح سے سمجھیں گے۔ مثلا بطور مثال ابھی ماہ رمضان المبارک کے بابرکت ایام ہیں، سخت گرمی کے ایام ہیں، روزہ دار روزے کی حالت میں ہے، شدید پیاس لگتی ہے۔ اب اس پیاس کی حالت میں اور اس پیاس کے عالم میں انسان کو پانی کی قدر و قیمت اور اہمیت کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ افطار کے ٹائم پر جو ہی دسترخوان لگاتے ہیں تو سب سے پہلے گرمیوں کے ایام میں پانی کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے، شربت کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے، اور اسی طرح دیگر جو مشروبات حسب استطاعت ہر کوئی اس کا انتظام کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کیونکہ پیاس کی وجہ سے اسے مشروبات کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوا، اسی لیے وہ بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح اور بھی ہزاروں مثالیں آپ دے سکتے ہیں، بھوک، پیاس، اور اسی طرح آپ اور ہم سب جو ہے مال و متاع اور اسی طرح ضروریات زندگی کی دوسری جو چیزیں ہیں ان کی قیمت کا ہمیں اور ان کی اہمیت کا اندازہ ہے، اسی لیے ان کے حصول کے لیے ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سب سے پہلے تربیت کے حوالے سے ہمیں جاننا ہوگا کہ تربیت کی اہمیت اور قدر و قیمت کتنی ہے۔ احادیث کی روشنی میں، قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، اب ایک دفعہ قرآن کی آیات اور احادیث پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ معاشرے میں دیکھیں کہ عام پڑھے لکھے نہیں بلکہ عام جو افراد معاشرے کی نگاہ میں جن کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی ہے، بالفاظ دیگر بالکل جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، ان سے بھی اگر آپ پوچھیں نا کہ معاشرے میں یہ جو خرابیاں ہیں، معاشرے میں یہ جو ہر قسم کے خرافات ہے، بد اخلاقی ہے اور ہر قسم کے جو گناہان ہیں، کبیرہ و صغیرہ، اور معاشرے کا جو پستی کی طرف جانا ہے، اس کی اہم ترین وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو وہ ان پڑھ شخص بھی یہی کہے گا کہ معاشرے کا بے تربیت یافتہ ہونا ہے، یعنی تربیت کا فقدان ہے۔ یہ ایک ان پڑھ شخص بھی کہتا ہے کہ چونکہ تربیت کا سلسلہ نہیں ہے، والدین اولاد کی تربیت کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، فکر اور اقدام اٹھاتے نہیں ہیں، تو لہٰذا معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ یہ ایک ان پڑھ شخص بھی کہتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں تربیت کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ حد تک ایک ان پڑھ شخص کو بھی ہے۔ تو لہٰذا ابھی ماشاءاللہ سے تعلیم کے حوالے سے ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ اور اس کی اولاد اچھے سے اچھے سکولز اور کالجز اور اس طرح یونیورسٹی میں پڑھیں۔ تو عزیزان محترم، مجھ سے پہلے جو علماء کرام ہیں انہوں نے گفتگو فرمائی ہے کہ تعلیم ضروری ہے، اس کی اہمیت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ تعلیم اور تعلم کی فضیلت قرآن کی نگاہ میں اور اسی طرح احادیث معصومین اور ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں بے انتہا فضیلت ہے تعلیم حاصل کرنے کی۔ لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ اور ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے تربیت۔ جب تک انسان تربیت پر زور نہیں دیں گے، تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے بہترین مربیان دین اخلاقی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اپنے بچے کی تربیت کے لیے ہم کوشاں نہیں ہوں گے، ہم سوچ بچار نہیں کریں گے، تب تک صرف وہ تعلیم اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے، وگرنہ ابھی ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں بخوبی آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت سارے ایسے تعلیم یافتہ افراد ہیں جن کے پاس ڈگریوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اعلیٰ کالجز اور یونیورسٹیز اور دیگر جو ہے ان شعبجات سے وہ لوگ فارغ و تحصیل ہوتے ہیں، لیکن اخلاقی طور پر بالکل وہ صفر ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ تعلیم تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، لیکن
जिस चीज की कमी है वो तरबियत है। तरबियत की कमी की वजह से वो तालीम उसे फायदा नहीं पहुंचाती है। इसलिए जिस तरह नमाज के बारे में है, रोजे के बारे में है, रिवायात में है कि वो नमाज अगर इंसान को बुराई से न रोके, नमाज का मकसद ही यही है कि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज का काम ही यही है कि बुराई से नमाज पढ़ने वाले को रोके। लेकिन अगर कोई शख्स नमाज भी पढ़ता है और बुराई भी साथ साथ करता है तो फिर ये नमाज उसके लिए फायदेमंद नहीं है बल्कि उसके लिए नुकसानदेह है। तो इसी तरह ऐसी तालीम जिसके साथ तरबियत न हो तो फिर वो तालीम उसके लिए किसी काम के नहीं है, बल्कि मुमकिन है कि उसके नुकसान में जाए। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि तालीम के साथ साथ तरबियत किस कदर जरूरी है। अब इसके लिए हम सबसे पहले तारीख इस्लाम में वो हस्ती कि जिसकी वजह से हम सब पैदा हुए, ये कायनात बनी, ये जमीन और आसमान, ये चरंद और परंद, ये तमाम कायनात उसी की बदौलत और उसी के तौफीक परवरदिगार आलम ने खलक फरमाया। खत्मी मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ाते गिरामी मुरब्बी बनकर इस दुनिया में आए, लोगों की तरबियत के लिए आप इस दुनिया में तशरीफ लाए। आपके इस दुनिया में तशरीफ लाने का असल मकसद यह है कि लोगों की सही हिदायत की जाए और उनको बातरबियत बनाकर मुआशरे में छोड़ दिया जाए, फिर उनकी वजह से दीगर जो अवामुन्नास है वो तरबियत हासिल करें। कुरान करीम की कई आयतें हैं जिसमें, बल्कि एक आयत तो सरी है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, कि परवरदिगार आलम ने मुमिनीन पर एहसान किया है। एहसान, ये बहुत बड़ा एहसान किया है कि रसूल अकरम जैसी हस्ती को मबऊस बरिसालत किया। यत्लू अलैहिम आयातिही व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। किताब और हिकमत की तालीम देना उसका काम है, उसकी जिम्मेदारी है, और तज़किये नफ्स यानी तरबियत करना रसूल अकरम की जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले जिस हस्ती से हमने तरबियत के उमूर सीखने हैं, तौर और तरीके सीखने हैं, वो हमारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। अब दीगर अहादीस की रोशनी में कि किस कदर तरबियत अहम है और उसकी जरूरत को हमें चाहे कि महसूस करें, दीगर चंद रिवायात आप हजरा की खिदमत में नकल करने की कोशिश करूंगा कि अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु व सल्लमु अलैहि, आप इरशाद फरमाते हैं, आपकी तरफ ये रिवायत मनक़ूल है कि तरबियत के हवाले से फरमाया कि इन्नमल क़ल्बुल हदथ कल अर्ज़िल ख़ालिया, कि ये जो जदीद और तरोताज़ा जो दिल होते हैं, मतलब ये है कि यानी जो बच्चे होते हैं, क्योंकि उनके दिल हर किस्म की सियाहकारी और गुनाहान से पाक व पाकीज़ा होते हैं, तो क़ल्ब हदस कहा। बच्चों का जो दिल होता है कल अर्ज़िल ख़ालिया, वो उस खाली जमीन के मानिंद होते हैं उनके दिल। मा उल्क़िया फ़ीहा मिन शैइन क़बिलतहु, उस जमीन में आप जो भी बोएंगे, उस जमीन में आप जिस फसल की भी काश्त करेंगे, वो जमीन आपको उसी फसल का समर अता करेगी, वो आपको दे देगी। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी और कोई और बीज बोए जमीन में, लेकिन फसल जो है और समर किसी और चीज का मिलेगी। नहीं, अगर आप गंदुम बोएंगे तो आपको समर गंदुम का ही मिलेगा, आप जो बोएंगे तो जो का ही समर मिलेगा। तो इसी तरह जो कल्ब हदस से जो बच्चे हैं, जो नस्ल नौ हैं, उनके दिलों पर जो आप और उनकी तरबियत के हवाले से और उनके सामने आप जो कुछ पेश करेंगे और उनके हवाले जो कुछ आप पेश करेंगे, बड़े होकर उन्होंने वही और उसी चीज को मुआशरे में और अपने अफ़आल और किरदार के जरिए जाहिर करना है। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है बचपने में अपने बच्चे के सामने नाउज़ुबिल्लाह गलत किस्म की बातें करें, नाच गाने और गाने जो है म्यूजिक वगैरह लगा कर रखें, बाद में बड़े होकर आप जो उसे तवक्को करें कि ये कुरान की तिलावत करेगा, ये कारी बन जाएगा, ये तकरीबन महालात में से है, नहीं हो सकता। आप इब्तिदा में जैसी उसकी तरबियत करेंगे उसी तरबियत के मुताबिक वो बढ़ेगा और उस तरबियत का असर बाद में वो दिखाएगा। तो लिहाजा इस हदीस में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि
جو جدید اور نسل نو ہے ان کے دل پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں، اس زمین کی مانند، خالی زمین کی مانند، اس میں جو بھی آپ بوئیں گے تو آپ کو وہ ملے گا۔ تو بچپنے میں آپ بچے کو جو کچھ سکھائیں گے بڑے ہو کر اس کا ثمر آپ کو ملے گا۔ بچے کی اچھی تربیت کریں گے تو آپ کو اچھا ثمر ملے گا، لیکن خدا نخواستہ تربیت کے حوالے سے توجہ نہیں دیں گے تو اس صورت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو عزیزان محترم، تربیت کے حوالے سے خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر تربیت کے حوالے سے ہم اپنے بچوں کی صحیح دیکھ بھال نہیں کریں گے تو پھر ہم میں اور حیوانوں میں کوئی خاص فرق نہیں رہ جائے گا، بلکہ بالکل بھی فرق نہیں رہ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں کو پیدا کر کے چھوڑ دیا جائے اور ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں تو پھر ہم میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ حیوانات بھی یہی کام کرتے ہیں، حیوانات بھی یہی کام کرتے ہیں کہ بچے پیدا کرتے ہیں، تو بچے پیدا کرنے میں ہم میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں، بلکہ علماء فرماتے ہیں، حکماء فرماتے ہیں کہ بلکہ اس کام میں انسان سے حیوانات آگے ہیں، حیوانات بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں۔ اب انسان اور حیوان میں اساسی فرق یہ ہے کہ حیوان صرف بچے پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن انسان اور حقیقی انسان وہ ہے کہ جو بچے پیدا کرنے کے ساتھ ان کی تربیت کے لیے جد و جہد کرے، ٹائم دے اور خصوصی توجہ ان کے اوپر لگائے۔ اور ایک حدیث ہے جس میں پھر امام علی علیہ السلام اولاد کی تربیت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ علموہم وادبوہم، کہ اپنے بچوں کو تعلیم بھی دو، تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا بھی لحاظ کرو، یعنی ان کو ادب سکھاؤ۔ ادب یعنی جب آپ اچھی تربیت کریں گے تبھی وہ ادب با ادب ہوں گے۔ تو لہٰذا علم کے ساتھ جس چیز کی تاکید کی امیر المومنین علیہ السلام نے وہ چیز ہے ادب اور تربیت۔ تو لہٰذا ہم صرف تعلیم پر اکتفا نہ کریں عزیزان محترم، تعلیم کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ با تربیت ہو۔ اور امام صادق علیہ السلام کا یہ قول بھی ضرور نقل کرنا چاہوں گا کہ آج کل کے دور میں ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے بڑے ہو کر کسی کے محتاج نہ ہو، ان کے ایک بہترین اور اچھی ان کی نوکری لگ جائے اور مالی اعتبار سے کسی کے آگے جھکنا نہ پڑے۔ ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے اور کسی تک یہ خواہش ہونی بھی چاہیے، لیکن دوسری طرف غافل ہوتے ہیں تربیت کے حوالے سے، ادب سکھانے کے حوالے سے۔ تو اس چیز کو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں کون سا راستہ اپنانا چاہیے۔ فرمایا کہ ان خیر ما ورث الآباء لأبنائهم الادب، کہ بہترین چیز جو آبا و اجداد، جب والدین اپنی اولاد کے لیے وراثت میں چھوڑتے ہیں یا وراثت میں دیتے ہیں، وہ جو بہترین شے ہے وہ ادب ہے، ادب لل مال۔ بالکل واضح طور پر فرمایا کہ مال نہیں ہے، مال چھوڑنا یہ بہترین شے نہیں ہے، بلکہ بہترین شے جو والدین اپنی اولاد کے لیے چھوڑے وہ ہے ادب۔ کیوں؟ وجہ بھی بتائی کہ فإن المال یذهب، کیونکہ مال جو ہے ایسا ہے کہ آج ہے تو کل نہیں ہوگا، مال نے تو فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، لیکن والادب یبقى، لیکن جو ادب ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ آپ اچھی تربیت کریں گے اولاد کی تو اس اچھی تربیت کا نتیجہ یہ ہوگا، چاہے اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو، اس کے پاس دولت ہو یا نہ ہو، زندگی کے ہر موڑ میں والدین کے وہ کام آئے گا وہ بچہ، بلکہ والدین کی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ بچہ والدین کے لیے کام آئے گا اور والدین کے لیے باعث فخر ہوگا، والدین کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی بندہ اپنے بچوں کے لیے صرف مال کمانے کے حوالے سے جد و جہد کرے تو پھر ممکن ہے کہ اس دنیا میں ہی اس کے اثرات دکھانا شروع کرے، کیونکہ بہت سارے بچے ایسے دیکھے ہیں کہ والدین نے ان کو بھرپور ہر قسم کی دنیاوی سہولتیں فراہم کی، لیکن اس دنیا میں ہی والدین کے وہ دشمن ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تربیت کی کمی ہے، وگرنہ مال تو انہوں نے بہت دیا تھا۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، اس حدیث سے بھی ہمیں واضح ہو گیا کہ تربیت نہایت ہی ضروری ہے، تعلیم ہو نہ ہو لیکن تربیت نہایت ضروری ہے۔ اسی طرح لقمان حکیم، آپ کی حکمتیں مشہور ہیں، آپ نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یا بنیا، اے بیٹے، ان تأدبت صغیرا انتفعت به کبیرا، کہ اے بیٹے اگر آپ بچپنے میں با ادب ہوں گے، اگر آپ کی اچھی تربیت ہو جائے گی بچپنے میں
تو بڑے ہو کر یہ چیز آپ کو فائدہ دے گی۔ بچپنے میں اگر آپ اچھی تربیت پائیں گے تو بڑے ہو کر آپ کو ہر موڑ اور ہر وقت آپ کو اچھی تربیت آپ کو فائدہ دے گی۔ اس کا برعکس کیا ہوگا؟ اس کا برعکس یہ ہوگا کہ جن کی تربیت بچپنے میں اچھی نہیں ہوگی، یقیناً ان کی زندگی میں نشیب و فراز، ہر قسم کی کوتاہیاں ان کو سامنے آئیں گی۔ ان کے لیے وہ زندگی ویسی زندگی اور ایک خوشحال زندگی نہیں ہوگی جس زندگی کے لیے پروردگار عالم نے اسے خلق فرمایا ہے۔ اب اس موضوع پر مزید یعنی اس کی اہمیت اور تربیت کی اہمیت کے بارے میں یہ ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر آپ کی زحمات تمام کروں کہ امام علی علیہ السلام سے پھر یہ روایت منقول ہے کہ ہم جب اس سفر پر جاتے ہیں یا کہیں باہر جاتے ہیں تو اپنی اولاد کے لیے گھر میں بال بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں اکثر طور پر، اور بچے اس سے خوش بھی ہوتے ہیں، اور خصوصاً اگر ہم سفر پہ چلے جائیں اور پھر واپس آ جائیں تو خصوصی تحائف تحفے لے کر آتے ہیں۔ اب امام علی کی نظر میں بہترین تحفہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما نحل والد ولدا افضل من ادب حسن، کہ کوئی بھی والد اپنے بچے کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو سب سے بہترین اور افضل ترین تحفہ یہ ہے کہ آپ اس بچے کی اچھی تربیت کریں، اس بچے کو با ادب بنائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کوئی تحفہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تحفہ ایسا تحفہ ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر اس بچے کے بھی کام آئے گا اور والدین کے بھی کام آئے گا اور معاشرے کے بھی کام آئے گا۔ مگر دیگر جو تحائف ہے، کھانے پینے کی چیزیں یا دیگر جو ہے استعمال کرنے کی چیزیں، یہ وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو جانا ہے، لیکن اگر اچھی تربیت کریں گے تو یہ والدین کی جانب سے اولاد کے لیے ایسا بڑا اور عظیم تحفہ ہے کہ اس تحفے نے کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑنا ہے، تا قیام قیامت اس نے اس بچے کے ساتھ رہنا ہے۔ بس آخر میں امام کاظم علیہ السلام کی حدیث اور آپ کی زحمت تمام کہ امام کاظم علیہ السلام نے ایک مطلب ارشاد فرمایا کہ ثمانیۃ، کہ 8 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر یہ 8 چیزیں پائی جائیں تو پروردگار عالم ادخلہ اللہ الجنہ، اس بندے کو، اس مومن کو جنت میں داخل کرے گا، ونشر علیہ الرحمہ، اور رحمت الہی کی بارش ہوگی اس بندے کے اوپر جس کے اندر یہ 8 چیزیں پائی جائیں۔ ایک تو جنت اس کے لیے یقینی ہے، اور مسلسل رحمت الہی کی برسات بارش ہوگی اس بندے کے اوپر۔ اب ان 8 میں سے ومنہا، ان 8 میں سے ایک یہ ہے کہ وحسن تربیت ولدہ، کہ باپ اگر اپنے بچے کی بہترین تربیت کریں گے تو اس بہترین تربیت کے نتیجے میں پروردگار عالم اس بندے کو جنت بھی عطا فرمائے گا اور رحمت الہی مسلسل اس کے اوپر برستی رہے گی۔ تو عزیزان محترم، کافی ٹائم آ چکا، اسی پر میں اتفاق کرتا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جب تک ہم کسی چیز کی معرفت اور قدر و قیمت نہیں جانیں گے اس کی طرف اقدام نہیں کریں گے، قدم نہیں بڑھائیں گے۔ تو لہٰذا تعلیم و تربیت بھی ضروری ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے، اور تربیت کے موضوع پر یہ چند احادیث آپ کی خدمت میں نے پیش کی کہ جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت کتنی اہم ہے، کس قدر میں اہمیت کی حامل ہے تربیت۔ تو انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں کہ پروردگار ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کر کے اپنے بچوں کی اور اپنے معاشرے کی بہترین اور اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الاطہار۔